فارملی کچھ کہنے سے پہلے میں کچھ کمنٹس کا آپ کے سامنے ذکر کر دوں، اس سے آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ معاشرے کی جو ڈائسیکشن کر کے جو پرت میں سامنے لاتی ہوں وہ کہاں اور کس حد تک موجود ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ڈینائی کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی عورت جو ہے وہ اب بہت بہتر حالت میں ہے، اور جو کچھ ڈاکٹر طاہرہ لکھتی ہیں وہ بہت کچھ فیک ہے یا کریٹڈ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف جو کراچی، لاہور، اسلام آباد، پنڈی کی عورت ہے بس پاکستان کی وہی عورت ہے۔ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ صادق آباد سے آگے کسی چک 420 میں 403 میں بھی کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ مریدکے سے آگے کسی گاؤں میں عورت موجود ہے۔ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اسکردو گلگت کے پہاڑوں میں کوئی عورت موجود ہے۔ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ بلوچستان کے کسی کٹیا میں عورت موجود ہے، اور وہ سب ہماری ہی عورتیں ہیں۔ خالی شہروں میں رہنے والی پریولیج، ہم سب خوش نصیب ہیں اس لحاظ سے کہ ہم وہ پریولیجڈ عورتیں ہیں جن پہ ریسورسز کے دروازے کھلے، اور جو کسی نہ کسی طرح اس سٹیج پہ پہنچی، اور نہ صرف اس سٹیج پہ پہنچی بلکہ انہیں زبان بھی ملی۔ تو دو چار کمنٹس ہیں جو میں پہلے آپ کو سنانا چاہوں گی۔ میں نے آج صبح ہی ایک سٹیٹس لگایا، میں چونکہ آنے سے پہلے میرے دوستوں نے ہم لوگوں نے ڈنر اکٹھے کیا، تو اس پہ میں نے لکھا کہ دوستوں کو کچھ وقت ساتھ گزارنا چاہیے، عورت کو بھی یہ اجازت ہونی چاہیے۔ تو بہت سے لوگوں نے لکھا کہ یہ ایسا پاکستان میں ممکن نہیں ہے۔ تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے لکھا کہ کیوں عورتوں کو اجازت اس لیے دیں کہ وہ بوائے فرینڈ بنائیں، یا تم بوائے فرینڈ بنانا چاہتی ہو؟ سو آپ امیجن کریں کہ عورت کا باہر جانا یا اس کا اپنے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا مطلب دوسرا جینڈر کے نزدیک یہ ہے کہ وہ بوائے فرینڈ بنائے گی۔ اس سے نیچے یا اس سے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ چار مجھے بہت خواتین میسج بھیجتی ہیں، اور یقین کیجئے کہ ہر میسج کے بعد میں مزید دکھی ہو جاتی ہوں۔ آج 4 میسیجز ہیں جو آج ہی میسنجر پہ آئے۔ تھوڑے سے اوپن میسیجز ہیں، لیکن میں آپ کو اس لیے بتانا چاہوں گی کہ یہ شاید جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہ صحیح، لیکن یہ شاید ان کے ہمسائے میں بات ہو رہی ہو، یا شاید ان کے محلے میں ہو رہی ہو۔ ایک عورت نے لکھا کہ میری بریسٹ بہت چھوٹی ہے، اور میرے میاں مجھے بہت زیادہ اس بات پہ امبیرس کرتے ہیں، اتنا امبیرس کرتے ہیں کہ میں سائیکلوجیکلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ میں اپنی بریسٹ کو اپروپریٹ سائز پہ کیسے لے کروں؟ باڈی شیمنگ۔ کیا کبھی کسی عورت کا یہ حوصلہ ہوا کہ وہ مرد کو کہے کہ تمہاری یہ چیز جو ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، جو میری نظر میں اپ ٹو دا مارک ہونی چاہیے؟ کیا کسی عورت کے منہ سے آج تک یہ جملہ یا یہ فکرہ نکلا؟ ایک اور عورت نے لکھا کہ میں نے 5 بچے پیدا کیے ہیں، اور 5 بچوں کے بعد اب میری وجائنا جو ہے وہ بہت ڈھیلی ہو گئی ہے، اور میرے ہسبینڈ بہت کا انٹرسٹ لوز ہو گیا ہے، تو پلیز مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ وہ عورت جس سے آپ اپنے بچے پیدا کرواتے ہیں 5 اور اس وجائنا سے وہ اتنے موٹے تازے بچے یا جیسے بھی وہ باہر نکالتی ہے، اس کے بعد آپ اسی پہ ناراض ہیں کہ اس کی باڈی اب ویسی نہیں رہی، اور وہ عورت اس انگزائٹی کا شکار ہے کہ اب میں کیا کروں۔ تیسرا میسج، میری شادی کو 8 ماہ ہوئے ہیں اور میں ابھی تک کنسیو نہیں کر سکی۔ میری ساس اور شوہر مجھے دن رات تانے دیتے رہتے ہیں، میں دن بدن سوکھتی جا رہی ہوں۔ مجھے بتائیے کہ میں اپنے جسم کو مزید سوکھنے سے کیسے روکوں۔ وہ یہ نہیں جانتی کہ جسم کیوں سوکھ رہا ہے۔ جس ٹاکسک انوائرمنٹ میں وہ موجود ہے، جہاں ہسبینڈ اور ساس اس کا بچہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے دن بدن ایبیوز کر رہے ہیں، وربل ایبیوز، اس کے متعلق وہ بچی جانتی ہی نہیں
کہ وہ وربل ابیوز کی وجہ سے شی از اے سفرر۔ چوتھا میسج، بچی لکھتی ہے کہ میرا دوسرا بچہ پیدا ہوا ہے اور دوسرے بچے کے بعد سے میرا جو پخانہ ہے وہ وجائنا کے بیچ میں سے آ رہا ہے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو بہت کہا کہ مجھے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے، لیکن وہ مجھے لے کے نہیں جا رہا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اسی طرح ٹھیک ہو جائے گا، میں اوکاڑا میں رہتی ہوں۔ کیا کوئی مرد اس بات کو ٹالریٹ کر سکتا ہے کہ اس کے جسم سے نکلا ہوا فضلہ وہ اس کے ساتھ رہے اور اس کے جسم سے بو اٹھے اور جو اریٹیشن یا نان کنٹرول کی ہوئی چیزیں ہیں ان کے ساتھ وہ زندگی گزارے اور اس کا کوئی حل نہ کیا جائے؟ یہ آج کی دنیا ہے، یہ 2024 کی دنیا ہے، 2024 کا پاکستان ہے، جس میں بچیاں مختلف شہروں سے، مختلف قصبات سے مجھے یہ میسیجز کر کے پوچھ رہی ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے جو ڈکلائن ہوا ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم میں، ہمارے ہیلتھ سسٹم میں، اس میں جو چھوٹے چھوٹے شہر کی ڈاکٹرز ہیں وہ بھی شاید اس قابل نہیں ہیں کہ ان گمبھیر قسم کے مسائل کو حل کر سکیں۔ ظاہر ہے کوئی پروفیسر لیول کا بندہ جو ہے وہ کبھی بھی کسی دیہات میں نہیں جائے گا، جبکہ یہ ہمارے ہاں فیلئر آف دا سسٹم ہے۔ میں جہاں رہتی ہوں وہاں ہیلتھ سسٹم کا یہ حال ہے کہ اگر پورے عمان میں ایک عورت کی بھی موت واقع ہو جائے، ایک عورت، تو اس بات پہ ایک انکوائری بیٹھتی ہے اور وہ انکوائری منسٹر لیول تک جاتی ہے۔ پاکستان کا مٹرنل مورٹیلٹی ریٹ جو ڈاکیومنٹڈ ہے، جو کہ انڈر رپورٹڈ ہے، وہ ہے 1,00,000 بچے پیدا ہوں تو 350 عورتیں مرتی ہیں، جبکہ جو این جی اوز ہیں ان کے مطابق یہ 600 سے 700 تک نمبر جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ 1,00,000 میں سے 600 عورتیں مرتی ہیں، 10 لاکھ میں کتنے ہوئے؟ 6,000۔ 1 کروڑ میں کتنے ہوئے؟ تقریباً 60,000۔ 1 کروڑ بچہ پیدا ہو رہا ہے اور ان کی 60,000 مائیں مر رہی ہیں۔ کیا کبھی اس بات پہ کہیں پہ معاشرے میں کہیں کسی کو آپ نے بولتے سنا؟ 21ویں صدی کی عورت آج بھی ڈلیوری میں مر رہی ہے، جس میں پتہ نہیں کتنی صدیاں پہلے ممتاز محل مری تھی۔ یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ میرے یہاں پہنچنے تک کا سفر کیسے طے ہوا۔ 50 برس کی عمر تک میں نے کبھی کچھ نہیں لکھا تھا، اور آپس کی بات ہے کہ لکھنا چاہتی بھی نہیں تھی، خواہش بھی نہیں تھی۔ ہاں، بولتی بہت تھی، سوچتی تھی، بولتی تھی اور بہت سی باتوں کے متعلق بات کرتی تھی۔ پھر مجھے ایک عورت ملی، وہ عورت شباہت میں اور حالات میں کچھ مجھ جیسی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تم لکھتی کیوں نہیں؟ میں نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے کہا اپنی یادوں کے متعلق لکھو، اپنے ماضی کے متعلق لکھو۔ تمہارے پاس ایک منفرد ماضی ہے اور تمہارے پاس وہ یادیں ہیں جنہیں بیان کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اس عورت کی طرف دیکھا، اس عورت کے پاس بہت سے سوال تھے، اس عورت کے پاس بہت سے اضطراب تھے، اس عورت کی شکل پہ بہت سی بے چینیاں لکھی تھیں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ حقیقی تھی، وہ حقیقی تھی، وہ اصل تھی، وہ شاید میں تھی، بلکہ وہ میں تھی۔ اس میں نے مجھے کہا کہ لکھو، صرف اپنے متعلق نہیں لکھو، ان سب عورتوں کے متعلق لکھو، ان کی یادوں کے متعلق لکھو،
ان عورتوں کے متعلق جنہیں ان کے جسم سے نکال دیا گیا ہے، جنہیں تشدد کر کے ان کے جسم سے نکال دیا گیا ہے۔ کیسے؟ کہ ان کی کوئی رائے نہیں، ان کا کوئی خیال نہیں، انہیں کسی قسم کی اجازت نہیں، کسی بھی معاملے میں ان کی مرضی نہیں، ان کا اپنے کسی بھی معاملے پہ ان کا اختیار نہیں، تو وہ اب باڈی لیس ہیں۔ تم لکھو ان باڈی لیس عورتوں کے بارے میں۔ باڈی لیسنس بھوتوں پریتوں یا آواگون یا روحوں والا چکر نہیں ہے، باڈی لیسنس معاشرے نے دی ہے۔ باڈی لیسنس کریٹ کرنے میں معاشرے کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ تم گائناکولوجسٹ ہو اور تم نے عورتوں کو اس حال میں دیکھا ہے جس میں وہ خود کو بھی خود نہیں دیکھ سکتی، اور اگر دیکھ لیں تو سمجھ نہیں سکتی۔ تم اپنے بارے میں لکھو، اپنے بارے میں اور ان تمام عورتوں کے بارے میں لکھو، لکھنے والی عورتوں کے بارے میں لکھو، نہ لکھنے والی عورتوں کے بارے میں لکھو، ادب میں آنے والی عورتوں کے بارے میں لکھو، شاعری میں آنے والی عورتوں کے متعلق لکھو۔ جہاں جہاں عورت کا ذکر جس بھی طریقے سے ہوا ہے، چونکہ وہ اس نے خود نہیں کیا، ان کے بارے میں لکھو۔ عورتوں کی تحریروں کو اپنی تحریروں میں لاؤ، عورتوں کے ان حالات اور ان مقامات کے بارے میں لکھو جہاں سے انہیں پرتشدد طریقے سے نکال دیا گیا ہے۔ ابھی یہ بات مہناز آپا نے کہی، ہمارے پاس رائے نہیں ہے، انیس آپا نے کہی کہ عورت کی مرضی نہیں ہے۔ یہ ہے عورت کا باڈی لیس ہونا۔ اگر میری بات آپ کو عجیب لگے تو میں آپ کو ایک فرانسیسی مفکر، مصنف اور فیمنسٹ ہیلن سسکو کے بارے میں کچھ کہا ہوا سنانا چاہوں گی۔ Woman must write herself. Woman must write herself, must write about woman and bring women to writing, from which they have been driven away as violently as from their bodies, for the same reasons, by the same law, with the same fatal goal. Woman must put herself into the text as into the world and into the history by her own movement. ہیلن سسکو کو میں نے حال ہی میں پڑھا ہے۔ آپس کی بات ہے، میں ہیلن سسکو کو نہیں جانتی تھی، بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ ہیلن سسکو کا ہمارے یہاں ان کی پہچان ابھی تک نہیں پہنچی۔ ہیلن سسکو کی طرف متوجہ مجھے ممتاز فکشن رائٹر، ہندوستان سے تعلق رکھنے والے ممتاز فکشن رائٹر خالد جاوید نے کیا، جنہوں نے میری کتاب کے حوالے سے ایک مضمون لکھا اور انہوں نے کہا کہ طاہرہ کی تحریروں میں ہیلن سسکو کی جھلک ہے۔ جب انہوں نے ہیلن سسکو کا ذکر کیا تو اس کے بعد میں نے ہیلن سسکو کو ڈھونڈنا شروع کیا اور اس کا ذکر اپنی بیٹی سے کیا۔ میری بیٹی بوسٹن میں لٹریچر پڑھ رہی ہے اور پینگوئن میں انٹرنشپ کر رہی ہے، تو شیری نے مجھے سسکو کا مضمون بھیجا، دا لاف آف دا میڈوسا۔ یہ سسکو کا مشہور عالم مضمون ہے جو 75 میں چھپا، اور یہ اس سے انہیں عالمگیر شہرت حاصل ہوئی۔ دا لاف آف دا میڈوسا۔ میڈوسا کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میڈوسا گریک میتھولوجی میں ایک ایسی عورت ہے جسے نیگیٹو طریقے سے پورٹرے کیا گیا ہے۔ میڈوسا کے بال جو ہیں وہ سانپوں کی شکل کے ہیں، اور میڈوسا جسے دیکھتی ہے اسے پتھر کا بنا دیتی ہے۔ اب اس میڈوسا کا کیا حشر ہوا کہ میڈوسا کو یونانی دیوتاؤں نے پہلے ریپ کیا، اور اس کے بعد میڈوسا کو قتل کر کے اس کے سر کو اپنی ڈھال کے طور پہ استعمال کرنا شروع کیا، کیونکہ اس کے سر میں کٹنے کے بعد بھی یہ پاور تھی کہ وہ جس کو دیکھتی تھی اسے پتھر کا بنا دیتی تھی۔ ایک عورت کی ابیلٹیز
اور ایک عورت کی ایکسٹرا آرڈنری ایبلٹی کو نیگیٹیوٹی کے ساتھ جوڑ کے اس کو ایک نیگیٹو فگر بنا دیا گیا۔ ہیلن سسکو کا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے میڈوسا کے میننگ کو ریکریٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر عورت کو اتنا ہی اسٹرانگ ہونا چاہیے، ہر عورت جو اس کے رائے یا اس کے اپنے اظہار کے راستے میں جو کوئی بھی آئے اس کو میڈوسا کی طرح ایکٹ کرنا چاہیے، اور میڈوسا کو انہوں نے ریزسٹنس کی علامت بنایا، اسی لیے یہ مضمون لکھا گیا دا لاف آف دا میڈوسا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کیمیو نے سیسیفس کو کے میننگ کو ریکریٹ کیا۔ سیسیفس ایک ایسا کریکٹر تھا جسے ایک سزا ملی تھی کہ اسے ایک بھاری پتھر ایک پہاڑی پہ چڑھانا ہے، اور جب وہ چڑھا لیتا ہے بہت مشکل سے تو وہ پتھر پھر نیچے آ جاتا ہے، اور سیسیفس کو اسے پھر اوپر لے کر جانا ہے۔ تو کیمیو نے سیسیفس کو ایک ایسی علامت کے طور پہ پیش کیا جو اسٹرگل کی علامت ہے، جو ہار نہیں مانتا، جو رزلٹ سے مبرہ ہو کے اپنا کام کرتا جاتا ہے، اور جس کا ایمان یہ ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ اسی طرح سسکو نے کہا کہ عورتوں کو چاہیے، سب عورتوں کو، دنیا بھر کی عورتوں کو، کہ وہ خود لکھیں، عورتوں کے بارے میں لکھیں، عورتوں کو تحریروں میں لائیں، ان تحریروں سے جن سے انہیں انتہائی متشدد طریقوں سے نکال دیا گیا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ان کے جسموں سے نکالا گیا۔ سسکو تجویز کرتی ہیں کہ جس طرح عورتیں اپنی تحریکوں کے ذریعے، آپ کو پتہ ہے کہ عورت کے پاس ووٹ رائٹ نہیں تھا، سو جب فیمنسٹ موومنٹ چلی تو عورت کو ووٹنگ رائٹ ملا، تو وہ کہتی ہیں کہ جس طرح عورت اپنی تحریکوں کے ذریعے خود کو دنیا اور تاریخ میں لائی ہیں، اسی طرح اب عورتوں کی کہے کو، ان کے مسائل کو، ان کے اظہار کو، ان کی رائے کو بھی تحریروں اور متن میں لانا چاہیے۔ تو معزز سامعین، آج کے بعد سسکو میری ٹیچر اور رہنما ہیں۔ بہت سی دوسری چیزوں کی طرح وہ مجھے دیر سے ملی ہیں، جیسے میری رائٹنگ مجھے دیر سے ملی ہے، لیکن اب میں جو کچھ کہوں گی وہ میرا اور سسکو کا ملا جلا ہوگا۔ اگر آپ اس میں سے کچھ آپ کو اچھا لگے تو آپ سسکو کو داد دیجئے گا، لیکن اگر اچھا نہ لگے تو اس کا ذمہ دار مجھے ٹھہرائیے گا۔ یہ دو عورتوں کی طرف سے ہے، جو کچھ بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گی عورتوں کے بارے میں ہے اور عورتوں کے لیے ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب بھی جو کہیں اور سمجھیں گے وہ عورتوں کے لیے ہوگا۔ کچھ دیر پہلے بات ہوئی کہ جیسے انیس آپا کہہ رہی تھیں کہ ہمارے پاس اردو میں عورتوں کے اعضاء کو بیان کرنے کے لیے الفاظ بھی نہیں ہیں، اور یقین کیجئے اس کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب ایک مریض عورت آپ کے پاس آتی ہے اور وہ آپ کو بہت شرمندہ ہو کے کہتی ہے مجھے تکلیف وہاں پہ ہے۔ کہاں؟ وہاں۔ وہاں کہاں؟ نیچے۔ نیچے کہاں؟ نیچے۔ اس کے پاس نہ اتنا حوصلہ ہوتا ہے، اگین سسکو کے الفاظ میں، کہ اسے اس کے جسم سے نکال دیا گیا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا الفاظ کے اپنے معنی ہوتے ہیں؟ اگر آپ کسی لینگویج کو نہیں سمجھتے، مثال کے طور پہ اگر میں ہندی کا ایک لفظ ادھر لکھوں اور ہمیں ہندی پڑھنی نہیں آتی تو ہمارے نزدیک اس لفظ کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ بہت سے یہ الفاظ جن کو گالیوں میں استعمال کیا جاتا ہے ان کا بذات خود کوئی مطلب نہیں تھا، اسے معاشرے نے یا پیدرسری معاشرے نے ان الفاظ کو لوڈ کیا ہے، ان الفاظ کے ساتھ شرم اور فحاشی اور عورت کو ریڈیوس کرنے کا ایک سبب بنایا ہے کہ اگر آج عورتوں کے سامنے آپ وہ والے الفاظ بولیں جن کو چے یا پے سے شروع ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ہر عورت شرمندہ ہو کے بیٹھ جائے گی، اگرچہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ وجائنا بک کا نام رکھنے کا مقصد یہی تھا۔
کیوں اس کا نام وجائنا بک رکھا گیا کہ جس طرح اردو میں اور بہت سے الفاظ کو ایبزارب کیا گیا ہے، ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ، کیمرہ، مائک، یہ سب انگلش کے ورڈز ہیں، لیکن اب ہم ان سے متعارف ہیں اور اب ہم انہیں فوراً سمجھتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارے لیے کوئی اور دوسرا لفظ چھوڑا نہیں گیا تھا، تو میں نے سوچا کہ اپنی بات پہنچانے کے لیے وہ لفظ استعمال کروں جس پہ اس طرح کا برڈن ابھی تک اٹیچ نہیں ہے۔ لیکن آپ سوچئے کہ اس لفظ کے ساتھ، اور ساتھ ہی چونکہ میں گائنی فیمنسٹ کی ٹرم یوز کرتی ہوں، گائنی کا مطلب بھی عورت ہے، فیمن کا مطلب بھی عورت ہے، اور ازم کا مطلب ہے آئیڈیالوجی، تو ایک ایسی آئیڈیالوجی جس کے میں عورت کے امپاور ہونے کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ لیکن میرے اس گائنی فیمنزم کے بارے میں جو مذاق اڑایا جاتا ہے اور فیس بک پہ جو عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر طاہرہ کا گائنی فیمنزم چلاکی ہے، یہ عام پبلک نہیں کرتی، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو دانشور سمجھتے ہیں اور بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ڈاکٹر طاہرہ پاکستان میں فیمنسٹوں کی وینا ملک ہیں، اس لیے وہ چلاکی کرتی ہیں۔ یہ ایک ایسا کمنٹ تھا جو میں نے کہا آپ کے لیے تھوڑا سا ہنسنے کا موقع بھی فراہم کر دوں کہ مجھے فیمنسٹوں کی وینا ملک قرار دے دیا گیا ہے۔ اینی ہاؤ، تقریر کے اینڈ میں جاتے ہوئے میں صرف یہ کہوں گی کہ میرے نزدیک میری تحریروں کے یا اس ساری موومنٹ کو چلانے کے دو مقاصد ہیں۔ ایک یہ کہ جو پہلے کے لگے بندے تصورات ہیں ان کو توڑنا، ان کو نیست و نابود کرنا اور غیر متوقع کا اندازہ لگانا اور اسے سامنے کرنا۔ اور جب میں اپنی تحریروں میں عورت کا ذکر کرتی ہوں تو اس میں وہ عورت ہے جو مرد کے خلاف روایتی، اب دیکھیں مرد بہت، یعنی کہ مردوں کی بھی ٹائپس ہیں، اس لیے جب میں مرد کہتی ہوں تو بہت سے مرد ناراض ہو جاتے ہیں، اس لیے آج سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں کہوں گی روایتی مرد، جو روایتی مرد کے خلاف جد و جہد کرتی ہیں اور عورت کو اس کے گم شدہ ہوش و حواس واپس دلانے کے لیے جد و جہد کرتی ہیں۔ باقی رہی میری کتاب، تو اس کتاب کے ساتھ آپ کیا کریں گے وہ اس کے سلسلے میں چونکہ میں نے بہت کچھ لکھا تھا، بہت سے پوائنٹس نوٹ کیے تھے، لیکن میرا خیال ہے اب کافی لمبی بات ہو گئی، تو میری یہ کتاب اور اس دوسری کتابیں اسی کوشش کا حصہ ہیں جو ابھی میں نے آپ کو کہا۔ اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ اسے کیسے پڑھیں، مرد بن کر، عورت بن کر، عورتوں کو محکوم رکھنے والے مرد بن کر، مردوں کی محکوم رہنے والی عورت بن کر، پیدرسری کے مرض کو سمجھنے والی روشن خیال اور تبدیل ہوتے ہوئے مرد کے ساتھ رہنے والی عورت بن کر، یا ایک دوسرے کے شریک حیات اور ایک دوسرے کو انسان سمجھنے والے مرد اور عورت بن کر۔ اس کا ابتدائی امتحان تو اس دن ہوگا جب آپ اپنے گھر کی بچیوں اور بچوں کو اس کتاب کے بارے میں بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے؟ بتائیں گے تو کیا بتائیں گے؟ نہیں بتائیں گے تو کیا اس دن کا انتظار کریں گے جب وہ آپ کی جگہ ہوں گے اور آپ کے زمانے کی ایک کتاب کے بارے میں سن رہے ہوں گے جو کسی ڈاکٹر طاہرہ نے لکھی تھی؟ مجھے یقین ہے ایسا نہیں ہوگا۔ ہم لاکھ بھاگیں، تعلیم اور انٹرنیٹ ہمیں اندھیروں میں چھپنے نہیں دے گا۔ شکریہ۔